أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. حضرات گزشتہ مجلس میں بات یہاں پر آ کر موقوف ہوئی تھی کہ اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہیے مکے کے لوگوں کو کہ میں تمہیں جو اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں اس پر کوئی اجرت معاوضہ اور کوئی بدلہ نہیں چاہتا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر کم از کم رشتہ داری کا جو تقاضے ہیں، رشتہ داری کی جو محبتیں ہیں، کم از کم اس کا تو خیال رکھو. مکے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا چاہیے، نہیں سن رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں. لیکن حضور سے جو رشتہ داری ہے، مکے میں تقریباً 70% سے زیادہ لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نہ کہیں رشتہ داری دو پشتوں میں ایک پشت میں جا کر ہوتی ہے. تو محبت کا تقاضا جو ہے اس محبت کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں. علماء کرام نے اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت حقوق ہیں اور خاص طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کہلاتے ہیں ان سے محبت، ان سے تعلق یہ ضروری چیز ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کا بڑا خیال رکھا. ایک صاحب ہیں مطعم عدی بن مطعم یا مطعم ابن عدی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، نوفل کی اولاد میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تو واپسی میں مکے کے اندر آنے کے لیے انہی کی پناہ میں آپ آئے تھے، کیونکہ مکے میں آپ کا داخلہ ان لوگوں نے منع کر دیا تھا. تو مطعم بن عدی نے کہا کہ میں نے ذمہ داری لی ہے، یہ میرے آدمی ہیں. اور اسی طرح شیب ابی طالب میں جب 3 سال کا بڑا مشقت کا دور گزرا تو اس تحریر کو اور اس سلسلے میں جو آواز اٹھائی یہی مطعم بن عدی ہے. بدر کی لڑائی میں 70 جب بڑے لوگ گرفتار ہو کر مدینہ آ گئے تو ان کے فرزند مطعم بن عدی تو انتقال ہو گئے تھے، ان کے فرزند جبیر ابھی ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیدیوں کے بارے میں بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے والد محترم ہوتے اور ان ناباک لوگوں کے بارے میں بات کرتے تو میں کوئی بات کیے بغیر سب کو آزاد کر دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جو آپ کا لحاظ رکھا اس کا پاسو لحاظ رکھا. ابو طالب ایمان نہیں لائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا تو اس لیے ان کو عذاب سب سے ہلکا ہوگا، جس کی تفصیلات پہلے کئی مرتبہ گزر چکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا مکے کے لوگوں سے کہو کہ کم از کم ساتھ نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کا خیال رکھو.
اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے اور اپنے غریب مستحق رشتہ دار کو صدقہ کرتا ہے تو اسے ڈبل ثواب ہے، ایک صدقے کا ثواب، ایک قریبی رشتہ دار کا ثواب۔ موجودہ زمانے میں بہت سے حضرات بہت سے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ذی رحم محرم جو رشتہ دار ہیں مستحق ہیں ان پر خرچ نہیں کرتے، اور اس کی وجہ اور لاجک کے بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہم سے آ کر ملتے نہیں ہیں، ہمیں آ کر سلام نہیں کرتے ہیں۔ ارے بھائی وہ نہیں کر رہے ہیں تبھی تو آپ ان پر صدقہ کریں گے تو دو دو تین تین بدلے میں جو ہے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو رشتہ داری بڑی اونچی چیز ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے جہاں تک ہو سکے رشتہ داری کے معاملے میں بہت ڈرنے کی اور بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو شخص نیک کام کرتا ہے ہم اس کے لیے اور بھلائیوں میں اور اچھائیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ نیکی کی خوبی یہ ہے کہ ایک نیک کام آدمی کرتا ہے تو وہ نیکی دوسری نیکی کو گھسیٹ کر لاتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب قدس سرہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ کوئی نیک عمل آپ کا قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ تو میدان حشر میں پتہ چلے گا، لیکن دنیا میں اس کی کچھ علامات ہیں، اس کی پہچان ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نیک کام کیا پھر ٹھیک اسی طرح کا نیک کام کرنے کا آپ کو جذبہ ہوتا ہے، کرتے ہیں تو سمجھیے کہ پہلا کام انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ہوا۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھنے کو آپ کا دل کر رہا ہے، عصر کو آتے ہیں، یہ علامت ہے کہ ظہر کی نماز اللہ کے یہاں مقبول ہوئی۔ عصر پڑھی، مغرب کا تقاضا ہو رہا ہے، آج ایک روزہ رکھا پھر دوسرا روزہ رکھنے کا تقاضا ہو رہا ہے، یہ مقبول ہونے کی علامت ہے۔ تو اس لیے کسی آدمی کو اگر ایک نیک کام کرنے کے بعد اس نیک کام میں دلچسپی نہیں پیدا ہو رہی ہے تو غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں نہ کہیں اس نیک کام میں کچھ کمی ہے، کہیں اخلاص کی کمی ہے، کہیں دوسری چیز کی کمی ہے، اس لیے اسے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اور نیک کاموں کو جتنا بھی آپ سدھاریں کم ہے، یہ ہمیشہ سدھارتے ہی رہنا چاہیے۔ موٹی مثال لے لیجئے، آپ کے پاس ایک فون ہے، اس فون میں جتنی چیزیں ہیں اس میں سے آدھے سے بھی کم چیزیں آپ استعمال میں لا رہے ہیں، لیکن ایک اور نیا فون آتا ہے اسی کمپنی کا، اسی ماڈل کا، یا نام بدل کر آتا ہے، اس سے بہت مہنگا رہتا ہے۔ کیا ہے اس میں تھوڑی سی چیزیں فرق ہوئی ہیں، تھوڑی بہتر ہوئی ہیں۔ ہر چند دنوں کے بعد آپ اپڈیٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ کیوں اپڈیٹ کیا جاتا ہے؟ کہ بھی پہلے کے اس پروگرام میں کچھ کمی تھی، اس اپڈیٹ سے وہ کمی دور ہوئی۔ جب دنیاوی چیزوں کا یہ عالم ہے کہ اس میں اپڈیٹ ہو رہا ہے، رک نہیں رہا ہے سلسلہ، کسی بھی چیز کو آپ لے لیجئے، رک نہیں رہا ہے سلسلہ۔ پنکھوں کو لے لیجئے، پیسے کیسے پنکھے تھے اب کیسے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ اب پنکھوں کو بھی ریموٹ آ گیا۔ اور اس میں ایک صاحب نے بتایا کہ حضرت پنکھا ریموٹ سے ہے۔ میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں سوتے سوتے اچانک زیادہ ہو گیا ہے تو کم کر لیتے ہیں، کم ہے تو زیادہ کر لیتے ہیں۔ تو چیزوں میں جیسے اپڈیٹ ہو رہی ہے، اسی طرح آپ اپنے نیک کاموں میں اپڈیٹ کرتے رہیے۔ اور نیک کام اپڈیٹ کیسے ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں اس کے جانکاروں سے بات چیت کرنے سے۔ لیکن ہمارے یہاں عبادات کے معاملے میں کوئی کسی آدمی سے اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں بہت اچھا ہے، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس سے اچھی کوئی نماز ہی نہیں ہے، میں جو روزے رکھ رہا ہوں اس سے اچھے کوئی روزے ہی نہیں ہے۔ یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کے یہاں جب بھی آپس میں ملاقاتیں ہوتی تھی تو وہاں پر عبادات اور معاملات کو اللہ کے قریب ہونے کے سلسلے میں اپڈیٹ ہونے کا ایک سلسلہ تھا۔ امت کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے کو اپڈیٹ کرتے رہے۔
ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے درگزر کرنے والے ہیں اور شکر گزار ہیں، یعنی شکر کرنے والوں کو بہت عطا کرنے والے ہیں۔ اب سنیے، مکے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ قرآن بنا کر اللہ کی طرف نسبت کر دیا ہے، یہ بار بار الزام لگاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات عملی طور پر ممکن ہی نہیں، پریکٹیکل طور پر اس بات کو کسی بھی حال میں نہیں مانا جا سکتا۔ پہلا ریزن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر 40 سال تک مکے میں رہے، تم لوگوں کے سامنے رہے، مشکل سے ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آپ ملک شام کا اپنے چچا کے ساتھ سفر کیے تھے، یوں گئے یوں آئے۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے بیٹھ کر کبھی کچھ علم حاصل نہیں کیا، اور مکہ کوئی اتنا بڑا شہر نہیں تھا کہ ایک کونے سے دوسرے کونے کو جانا بہت مشکل ہو۔ موجودہ زمانے میں مکہ المکرمہ میں جو پہلا قبرستان ہے، معلا جنت المعلا، معلا جو قبرستان ہے، یہ قبرستان شہر کے باہر تھا۔ اب آپ سوچئے مکہ کتنا بڑا شہر، اور پہلے زمانے میں اب کی طرح ایک ایک آدمی کا گھر اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا کہ اس میں جو ہے بیٹے کا ایک کمرہ ہے، والد کا ایک کمرہ ہے، دادا کا ایک کمرہ ہے، نانی کا ایک کمرہ ہے، ایک ہال ہے، ایک ڈائننگ ہال ہے، اسے بھی اٹیچ باتھ روم ہے، اسے بھی اٹیچ باتھ روم ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، تو مکہ چھوٹا شہر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک آپ کے سامنے رہے، کسی سے کچھ نہیں سیکھا، پھر آپ یہ کلام پیش کر رہے ہیں، اور تم خود یہ کہتے ہو کہ یہ کلام ایسا ہے کہ ہم ایسا کلام نہیں بنا سکتے، تو سوچو کیسے یہ بات ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کلام بنا لیا ہو۔ اگر بنائے نہ ہی ہوتا تو جوانی کے زمانے میں آدمی کے اندر امنگیں ہوتی، یہ تو 40 سال کی عمر میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، سنا رہے ہیں، تو یہ جو الزام لگا رہے ہیں صحیح نہیں۔ اب میں بولوں نفترا اللہ کذبا، بھلا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے، اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہے تو تم لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دے کہ جس سے کوئی بات اچھی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ دھمکی دی جا رہی ہے، اس طرح کے الزامات مت لگاؤ ہمارے نبی پر، ورنہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی جس سے تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے۔ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتے ہیں باطل کو اور حق کو اپنے کلمات کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے جو کہ غلطی بھول ہوتی ہے، رجوع کرنے کی جو فضائل ہیں اسے ذکر کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، جو توبہ کو قبول فرماتی ہے، عبادی بندوں سے توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور معاف فرماتے ہیں بہت سی برائیوں کو۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ غلطی ہو گئی، معافی مانگو، اللہ فوراً معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، موت کے غرغرے سے پہلے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، لیکن موت کا غرغرہ کب آنے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ تندرست لوگ رات میں سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اچانک آدمی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کا ایسا ہوگا، کوما میں چلا جاتا ہے، کبھی کسی دوسری بیماری میں چلا جاتا ہے۔ اب خدا جانے سے پہلے اس نے توبہ کی تھی نہیں کی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے آدمی آخری درجہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے اللہ کے دربار میں چاہے بیٹھ کر چاہے لیٹ کر تھوڑا بہت اللہ کا ذکر، آخری درجے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر، 2-3 مرتبہ سچے دل سے استغفار پڑھ کر توبہ کر کے سوئے، کیا پتا کہ وہ رات آخری رات ہے۔
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیے، ایمان لایا اور نیک کام کیے، ان کی سنتے ہی اللہ۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل میں ان پر اضافہ فرماتے ہیں، بے شمار ان کو جو ہے فضل عطا فرماتے ہیں۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، بڑا دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد کی جو یہ آیت ہے، یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، پھر ایک مرتبہ مضمون آ رہا ہے، چونکہ ایک بات جب بہت اہم ہوتی ہے تو اسے مختلف اوقات میں بتانا پڑتا ہے تاکہ آدمی جو ہے اس مضمون کو اور اس مفہوم کو سمجھے۔ مکے کے لوگ یہ کہتے تھے، دیکھو بھئی ہم تو اللہ کو نہیں مانتے، ہمارے پاس بڑا رزق ہے، بڑے باغات ہیں، سہولتیں ہیں، بینک بیلنس، یعنی اس زمانے کے حساب سے سونا چاندی ہمارے پاس پڑا ہے، اور جو یہ ایمان والے ہیں ان کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ابھی بھی آپ دنیا میں دیکھیے، دنیا میں یکسانیت نہیں ہے، کوئی بہت مالدار ہے، کوئی بہت غریب ہے، کوئی وقت کے کھانے کا مسئلے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو یہ غلط فہمی شیطان نے ڈال رکھی تھی کہ ہم کوئی غلط نہیں ہے، اگر غلط ہوتے تو ہمیں سہولتیں کیوں ملتی؟ اور یہ غلط فہمی اس زمانے سے نہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر صاحب حیثیت مالدار کوئی غلط فہمی شیطان نے پٹی پڑھائی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ابھی تازہ جو مالداروں کی فہرست کے سلسلے میں آیا، ایلن مسک کی 500 ارب ڈالر کا مالک ہو گیا۔ اندازہ نہیں کر سکتے آپ کہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں کی جی ڈی پی سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ اس آیت میں بتا رہے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی رزق کو پھیلا دے اپنے بندوں پہ، رزق سے مراد کھانا پانی ہی نہیں، دوسری بھی انسان کی جو ضرورت کی چیزیں، صحت ہے، اسی طرح رہائش کے لیے جو چیزیں ہیں، عقل ہے، اللہ فرما رہے اگر اللہ تبارک و تعالی پھیلا دے رزق کو اس کے بندوں پر، تمام بندوں پر یکساں رزق کو پھیلا دے، سب کو ایک ہی طرح کی سہولتیں دے دیں، ایسا کر سکتے ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا کریں گے تو لبغوا فی الارض، تو زمین میں فساد اور سرکشی مچ جائے گا، سب ایکول آدمی ہے تو بتائیے کوئی کسی کا محتاجی کہاں رہ جائے گا؟ دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ ایک بیوقوف کے بیوقوف ہونے سے ہی تو عقل مند کی قدر ہے، اگر وہ بھی عقل مند ہوتا تو عقل مند کی قدر کہاں ہوتی؟ کوئی پاگل خانے میں پاگل ہے تو ان پاگلوں کا فائدہ عقل مندوں کو ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت عقل ہمارے پاس ہے، نہیں تو ہم بھی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے یہاں پڑے رہے۔ زمین میں فساد مچ جاتا، دنیا میں لوگوں نے کہا کہ بھئی اسلام کے نظام سے بہتر ہم ایک نظام لائیں، اشتراکی نظام، رشیا میں اور چینا میں لایا گیا کہ ہر آدمی جو ہے ایکول رہے گا، سب کو برابر تعلیم، سب کو برابر کھانا پانی، سب کو ایک ہی کلر کے کپڑے، ایک ہی کلر کا گھر، ایک ہی کلر کی سب کچھ چیزیں، اور کہا کہ بھئی یہ اصل انصاف ہے، اشتراکی نظام۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اشتراکی نظام 100 سال بھی نہیں چلا،
اور جس زمانے میں تھا اس زمانے میں بھی برابر ہر آدمی کے لیے نہیں تھا. مجھے بتائیے سب برابر ہے تو کیا نارمل ایک انسان اور ایک جو وزیر ہے پارلیمنٹ میں کیا ان دونوں کو ایک ہی طرح کی سہولتیں ہیں؟ نہیں، دونوں کے درمیان میں فرق اس زمانے میں بھی تھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشتراکی نظام بہت پیارا نظام ہے، وہ نظام پریکٹیکل طور پر دنیا میں نہ چلا ہے نہ چلے گا. اسلام کا جو نظام ہے مالیات کے معاملے میں افسوس یہ ہے کہ اسے امت نے سمجھا نہیں. اور عربی میں ایک کہاوت ہے کہ جو آدمی جس چیز کو نہیں سمجھتا اس کا دشمن بن جاتا ہے. اسلام کا نظام معاشیات اکنامک کا جو نظام ہے اسے امت نے سمجھا نہیں ہے. اور یہ مسئلہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ ایک مجلس میں سے سمجھا دیا جائے. قرآن کی آیات اور احادیث اور دوسری چیزیں اس سلسلے میں اتنے واضح ہیں کہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ اردو زبان پڑھنا اچھی طرح جانتے ہیں تو مولانا سید مناظر حسن گیلانی صاحب ایک بڑے آدمی گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے اسلامی معاشیات. اس کتاب کو آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں ایک نظام آپ نے قائم نہیں کیا تو اس کے فائدے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ زیادہ مت جائیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلاف ہوا، دور حضرت عثمان بن عفان اور یہ دور اول کے لوگوں کا جو زندگی کے شعبوں میں اسلامی جو نظام انہوں نے معاشیات کا قائم کیا تھا، جس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ پڑھ سکتے ہیں کہ اس اسلامی معاشیات کے نظام کے نافذ کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر خاص طور پر چاہے وہ امت مسلمہ ہو یا ان کے ماتحت رہنے والے دوسرے لوگ ہوں، ان کے یہاں غربت اور اس طرح کا پریشانی کا عالم نہیں تھا جتنا اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود. چلیے اس سے آسان مثال دیتا ہوں. موجودہ زمانے میں حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ ان کو نیگیٹو انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور ان پر بہت کچھ مسلسل ان کے خلاف باتیں کہی جاتی. غیر منقسم ہندوستان جس میں موجودہ پڑوسی کئی ملک شامل ہیں، اتنے بڑے ملک پر ان کی 50 سالہ دور حکومت کا اس زمانے کا جو جی ڈی پی تھا اور اس زمانے کے جو حالات تھے، ہم نے خود برادران وطن کے جو صحیح لوگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے اسے آپ پڑھیے کہ اتنے بڑے ملک میں جو نظام معاشی نظام تھا جس کی وجہ سے آج اس ترقی یافتہ دور میں لوگ وہ بھوکے سو رہے ہیں، وہ نظام ان کے دور خلافت میں نہیں تھا. حکومت یہ بات مانتی ہے کہ 80 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو لوگ کیٹیگری سے نیچے جن کو ہم اناج دیتے ہیں، حکومت کہتی ہے. تو آپ سوچئے کہ ملک کی 80% آبادی اگر غربت کے نیچے سطح پر جی رہی ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ باقی لوگوں کے اتنے ارب پتی کروڑ پتی ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ دولت تو سمٹ کر گئی جب بھی. تو اسلامی جو معاشیات کا نظام ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. کریں گے تو یہ جو افراط تفریط ہے وہ ختم ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں البتہ فساد اور سرکشی ہو جاتی، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالی
جس پر چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اور یہ معیار نہیں ہے حق و باطل کا کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ حق پر ہے اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ باطل پر ہے۔ یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سن لیجئے، انہو بعبادہ خبیر بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر بھی ہے اور ان سب کو دیکھنے والے بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات چیت ہوتی تھی، انہوں نے ایک مرتبہ کچھ چیزوں کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ، پوری دنیا میں سب مالدار ہی مالدار ہوتے، کوئی غریب نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، ہمیشہ زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، ہر آدمی تندرست ہوتا، کوئی بیمار نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر سب مالدار ہوتے، کوئی غریب نہ ہوتا تو دنیا کا نظام ٹھپ پڑ جاتا، کوئی کسی کے پاس کام کو کیوں جاتا، اور بھی تھوڑا پینٹ کر دو، وہ کہتا کہ بھئی کیوں کروں، گھر میں کیوں بنوں، میرے پاس کیا کمی ہے کہ تمہارے یہاں کر مزدوری کرو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر زندگی ہی زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی تو ہمارے سے ملاقات کہاں ہوتی؟ ہم سے ملنے کے لیے موت کے پل پر سے گزر کر جانا ہے، موت پر سے نہیں گزرو گے تو ہم تک نہیں پہنچو گے۔ تو موت جو ہے وہ بہت بڑا مومن کے لیے تحفہ ہے، لیکن مومن اسے سمجھتا نہیں، اور جو اللہ والے ہیں جن کے واقعات آپ نے پڑھا، وہ ہمیشہ موت کے سلسلے میں تیاری میں رہتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ جب تک زندگی دی ہے آپ نے ہم اسے گزار رہے ہیں، ورنہ آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہے۔ انبیاء کو بھی اسرائیل علیہ السلام آقا سلام سناتے، پوچھتے تو کہتے کہ ہم تیار ہیں، تو موت تو ہے۔ تیسری چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا اگر کوئی آدمی کبھی بیمار نہ ہوتا، ہمیشہ تندرست رہتا تو ہم کو دل سے کون پکارتا؟ بیمار آدمی جس دل سے پکارتا ہے، اور خاص طور پر بیماری اگر کچھ زیادہ بڑھ جائے اور آس پاس ڈاکٹر ایسی لب و لہجے میں بات کر رہے ہوں، اگرچہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہوں جس سے یہ سمجھ جاتا ہے کہ نہیں میرا یہ آخری ہے یہاں کا دورہ، تو اس کے بعد دیکھیے کتنے دل کی شدت سے آدمی اللہ کو پکارتا ہے۔ تو بیماری نعمت ہے، اس سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب قدس سرہ نے لکھا ہے، اللہ والوں کو ہمیشہ اللہ نے بلند درجے عطا کرنے کے لیے صحت کی سلسلے میں آزمائش میں ان کو مبتلا کرا۔ بڑے بڑے لوگ مسائل میں صحت کے، اور سب سے بڑے تو ہمارے لیے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، کتنے سال تک بیماری کے اندر رہے۔ تو اس لیے بیماری آئے تو اس میں کوئی یہ ہے آدمی خود سے بیماری میں جا کر نہ پڑے، آ گئی تو اب صبر کا گزار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ الذی ينزل الغیث، اور وہی ذات ہے جو نازل کرتی ہے بارش کو بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہو چکے، بارش سے مایوس ہو چکے رہتے ہیں، اللہ اس کے بعد بارش نازل کرتے ہیں، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلاتے ہیں، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ ذات بہت قابل تعریف اور رکھوالی ذات ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ، اس نے پیدا کیا آسمانوں میں اور زمینوں میں اور پھیلا دیا اس میں بہت سے چیزوں کو، چلنے والی چیزوں کو، اور جو کچھ اس میں زمین و آسمانوں میں ہے اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کیے، کتنی پیدا کیے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ 18,000 40,000 50,000 60,000 مخلوقات کی تحدید ہر آدمی کے اس کے اپنے علم کے مطابق ہے، ورنہ کتنی مخلوقات ہیں کسی کو نہیں پتا۔ ابھی زمین کا ہی نہیں پتا، سمندر کا تو چھوڑ دیجیے، کتنے مخلوقات،
وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اللہ فرماتے ہیں اور وہ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں جب چاہے ان سب کو جمع کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں ایک آدمی 100-200 بکریوں کو لے کر ریوڑ میں نکلتا ہے. نارمل آدمی پریشان ہو جاتا ہے جو بقرعید میں ایک بکرا لا کر اسے سنبھالنا مشکل رہتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ 200-300 بکرے جا رہے ہیں کیسے. لیکن اس آدمی کے اندر اتنا تجربہ اور اتنی صلاحیت اور اتنا فن ہوتا ہے کہ اتنی بکریوں کو اکیلا سنبھالتا ہے, ان کو لے کر جاتا ہے. کوئی بکری اس سے چھوٹ کر نہیں جا سکتی. جب ایک انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہے, اب نارمل آدمی کہے گا کہ کیسے ہمارے تو 3 بچے مل کر ایک بکرے کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں, وہ اکیلا آدمی 100 کی بکریوں کو سنبھال رہا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ والا جمعی اذا یشاء قدیر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر جب چاہے قدرت رکھتے ہیں کہ ان کو جمع کر دیں. آگے کا جو مضمون ہے وہ ایک دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے, اہم مضمون ہے, اس کی طرف بھی توجہ دلاتا چلنا ہے. لیکن ایک گزارش کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو سروے ہو رہا ہے وہ سروے کی مدت بڑھا دی گئی ہے, 24 تاریخ تک کر دی گئی ہے, پہلی بات. دوسری بات, اگر آپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ سروے والے آئیں گے آپ کے دروازوں پر دستک دیں گے پھر بھی دیتے رہیں گے, ایسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سروے والے جو ٹیم ہے اکثر ٹیچروں کی ٹیم ہے. اس میں بعض بہت عمر والے ہیں, چل نہیں سکتے اور ریٹائرڈ ہونے کے قریب ہیں. اب وہ سوچتے ہیں کہ بھئی جو دے رہا ہے دے رہا ہے, جو نہیں دے رہا نہیں دے رہا. اور دوسرا یہ بڑی تہذیبی ہے, بد اخلاقی ہے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی آپ کے گھر پر آئے, خاص طور پر اگر وہ برادران وطن سے تعلق ہے. اخلاق بڑی چیز ہے, مہمان نوازی بڑی چیز ہے. ارے 1 گھنٹہ کم از کم ایک گھر کا آدھے گھنٹے سے زیادہ سروے لگتا ہے. ایک آدمی اسی چیئر تک بیٹھنے کے لیے نہیں دے رہا, کھڑے کھڑے کرو بولو, یہ تو بد اخلاقی ہے. ان کو بٹھاؤ, چیئر دو, چیئر پر بٹھاؤ, یا جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں اسے بھی بٹھاؤ, بٹھا کر یہ کرو. اخلاقی طور پر پانی ہی پوچھ لو. اور دوسرا غور سے جو کر رہا ہے کم از کم آدھار اٹھا کر. لوگ شکایت کر رہے ہیں, وہ جو سروے والے آ رہے ہیں کہ ہم یہ گھر میں کرنے سے پہلے بازو گھر والوں کو بھی بول رہے ہیں سب تیار رکھو, اس گھر میں کر کے 1 گھنٹے کے بعد اس گھر میں گئے تو 20 منٹ وہ لوگ آدھار اٹھانے میں تلاش کرنے میں لگا رہے ہیں. کس دنیا میں رہتی ہے ہماری جو ہے برادری, ہماری قوم, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور اسی طرح بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کو ہم سروے نہیں دے رہے. مجھ سے کہا, میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ پوچھ رہے ہیں گھر میں فریج ہے کیا, واشنگ مشین ہے کیا, تمہاری تنخواہ کتنی, بتاؤ جتنی بتانا آپ کو بتاؤ. ایسا تو نہیں کہ آپ نے 2 لاکھ کہا سالانہ تو نہیں, کیوں 2 لاکھ ہے, 4 لاکھ تو نہیں کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح آپ کی شادی کب ہوئی, تو پوچھنا پڑے گا وہ شادی کب ہوئی. شادی جب ہوئی آپ کی کیا عمر تھی, ایک اندازہ لگانے کے لیے. حکومت کے ان سوالوں میں ایک سوال ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیوی کی عمر اس وقت کتنی تھی. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو مطلب جو ہے پریشان کرنے والی. اور کسی نے یہ پوچھ لیا کہ آپ اچھے ہیں, بتاؤ بھی اچھے ہیں, الحمدللہ اچھے ہیں. ان سوالوں کی وجہ سے پریشان ہو کر بھگا دیے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور دوسرا یہ چیزوں کو تیار رکھیں, اور لوگ جو ہے آپ کے گھر پر آئیں گے, سلام کریں گے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ خود پکڑ کر جو ہے جہاں ان کو پھرتا ہوا دیکھیں ان سے کام کرا لیں. میں نے خود ہماری گلی میں پھر رہے تھے, میں نے کہا سروے والے ہیں, ہاں. میں نے کہا یار سب سے زیادہ تو میں اعلانات کر رہا ہوں مسجد میں, میرا بھی تو کر لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, سب ریڈی ہے. میں نے کہا ریڈی ہے, ہر چیز فون میں رکھا ہے, آؤ بیٹھ جاؤ. کرسی دی, بٹھایا, چائے پلائی,
بیچارے بہت متاثر ہوئے. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا نہیں بھائی آپ کام کے لیے آئے ہیں اس لیے نہیں. ہماری اخلاقی فریضہ ہے, ہمارا اسلام سکھاتا ہے کوئی تمہارے پاس آئے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کے جو بھی مدد کر سکتے ہو کرو. تو چائے کافی پوچھنے میں کیا حرج ہے, جو آپ کو پسند ہو بتا دے. تو یہ مسئلہ ہے. یہ تعلیم یافتہ علاقوں کا یہ اگر عالم ہے تو میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ گاؤں دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہوگا. اس لیے کہ گاؤں دیہاتوں میں پہلے ہی لوگ جو ہے بچوں کی صحیح تعداد نہیں بتاتے. کتنے بچے ہیں؟ یہی 2 ہیں. 5-6 ہی بتائیے, اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. تو یہ مسئلہ سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا, اور جتنا سمجھا رہے ہیں اتنی ہی اس کی جو ہے الٹی رپورٹیں آ رہی ہیں. وہ ایسے ہو گیا, مرض بڑھتا گیا. جو دوا کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر ہم دعا کا شکریہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.